نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ پر اللہ کی رحمت کا رجوع یوں ہوا کہ آپ کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائی گئی کہ جو آپ کے بلندی درجات اور مسلمانوں کی تعلیم کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی اور اس توبہ کو اللہ نے قبول بھی فرمایا۔ اسی آیت میں فرمایا کہ الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، یعنی حضور کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے کہ جسے غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا کہ باری باری وہ 10 آدمی اس اونٹ پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ اللہ اکبر، آج تو ہم کتنا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پر ناشکری ہوتی ہے۔ یہ غزوے کا سن کر ہمیں اپنے رب کا شکر کرنا آ جائے گا کہ کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور ہوا کرتی تھی اور کئی آدمی اس ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ اور کیسے کرتے تھے؟ وہ اس طرح کرتے تھے کہ اس کھجور کو صرف منہ میں رکھ کر چوس لیا کرتے تھے، تھوڑا سا چوس کر اپنے دوسرے بھائی کو دے دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک پانی کا گھونٹ پی لیا۔ اللہ اکبر! اس قصبے میں پانی کی نہایت قلت تھی، گرمی کی شدت تھی، پیاس کا غلبہ، کیونکہ گرمی زیادہ ہو تو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے اور پانی ناپید تھا۔ اس حال میں صحابہ کرام اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ جب صحابہ نے میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اب آئے وہ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیے، تو میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ میں دعا کروں؟ تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے جی ہاں حضور، آپ دعا کیجئے۔ تو میرے آقا نے اس غزوے میں جب وہاں یہ قلت تھی، حضور نے اپنے دست مبارک اٹھائے، دعا فرمائی۔ ابھی حضور کے دست مبارک نیچے نہ ہوئے تھے، اللہ نے ایک بادل بھیجا اور بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے تو دیکھا کہ زمین خشک تھی اور بادل نے صرف اسی لشکر کے لیے اللہ نے اس بادل کو بھیجا تھا تاکہ اس لشکر کو سیراب کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! صحابہ نے دیکھا، اسی آیت میں فرمایا کہ ماقات قریب تھا، یعنی ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور وہ سختی اتنی تھی، گرمی کی سختی، مال کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں اور گرمی کی شدت، تو اس وقت فرمایا کہ سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے، اور اس شدت اور سختی میں انہوں نے رسول اللہ سے وہ جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے۔ وہ وسوسہ جو ان کے دل میں آیا تھا، اس وسوسے پر بھی ان میں سے جو بعض لوگ تھے وہ نادم ہوئے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی نیتوں اور اخلاص اور توبہ کی سچائی کو جانتا تھا، یعنی حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی نیتوں کا اخلاص اللہ جانتا تھا اور ان کی توبہ کی سچائی کو جانتا
مانتا تھا تو اللہ نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی خود دی اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ غزوہ جو ہے ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں تو ہمیں بھی جو مل رہا ہے، اگر ہم سوچے تو صحیح ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا، ہم کتنا کھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں سے بدقسمتی سے کھانے کے بعد بمشکل ہمیں یہ دعا یاد ہوتی ہو کہ ہم دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تو نے ہمیں کھلایا، کیونکہ ہمارا ذہن جو مختلف خیالات میں ہی بس ہوتا ہے، ہم کھاتے ہوئے بھی ہمارے دنیا میں ہمیں آگے کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی آگے کیا ہوگا، اور کھانے کے بعد بھی مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ یہ غزوہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر کرنے والے بن جائیں، اور اس آیت میں یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ حضور معصوم ہیں لیکن حضور کو اللہ نے کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق دی، اور یہ توبہ حضور کا بلندی درجات تھا اور حضور کی امت کے لیے تعلیم تھا۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی روزانہ کثرت سے کم از کم 100 مرتبہ تو دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے وجود کے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اللہ قبول فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ پیچھے آپ نے 106 نمبر آیت میں سنا تھا کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کی توبہ مؤخر کر دی گئی، آج وہی 118 نمبر آیت سورہ توبہ کی کہ وہ 3 صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے نہیں باندھا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ پہلے تو وہ 3 صحابہ کے نام سن لیجئے۔ وہ 3 صحابہ تھے حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، کہ یہ 3 تھے کہ یہ سب انصاری تھے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے بعد جب حضور مدینہ منورہ میں آئے تو حضور نے ان سے دریافت کیا کیوں نہ حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی وجہ بتا دی تھی۔ اس وقت حضور نے ان تینوں سے بھی فرمایا تھا ٹھہرو جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، لیکن حضور نے تمام صحابہ سے یہ ایک اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو ان لوگوں سے، ان تینوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت کر دی گئی، حتیٰ کہ ان کے جو رشتہ دار تھے اور دوستوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا، سب نے ان سے کلام کرنا ترک کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے رشتہ دار بھی، گھر والے بھی، سب حضور کے حکم پر۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ یہاں دیکھیں کیسا فرما برداری ہے کہ وہ تمام نے ان سے ملنا جلنا سب کچھ بند کر دیا۔ 50 دن یہ معاملہ رہا، یعنی 50 دن کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا اور کوئی ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اس حال میں ان پر جب 50 روز گزرے، قرآن کہتا ہے اس آیت میں کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں قرار آتا ہو، ہر وقت پریشانی میں اور رنج و غم میں، بے چینی میں، اضطراب میں مبتلا، کیونکہ اللہ کے محبوب جس سے بات نہ کریں، صحابہ جس سے بات نہ کریں، رشتہ دار جس سے بات نہ کریں، کیا تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو آپ محسوس کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 50 دن ان پر کیسے گزرے ہوں گے۔ وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے وہ اپنی جانوں سے بے تنگ آ گئے، نہ کوئی ان کا ساتھی ہے کہ جو جس سے بات کریں، نہ کوئی غم خوار انہیں ملتا ہے کہ جسے اپنے حال دل سنائیں۔ وحشت و تنہائی ہے، شب روز رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کی اور یہ آیت نازل کی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب بچنا ہے تو صرف
ایک ہی کام ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی ناراضی کے بچنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر بھی رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ بھی توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا بندے سے گناہ ہو جائے توبہ کر لے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے رجوع بندہ کر لے، اللہ کی رجوع جتنا کرے گا اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ یہی سورہ توبہ میں دیکھیے بار بار توبہ کا بتایا جا رہا ہے، کیسے کیسے توبہ قبول ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اللہ کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے صادقین کہا، صادقین سے مراد شیخین کریمین ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں، اور ابن جریر کہتے ہیں اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی نیتیں سچی رہی اور ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ اس آیت میں اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، تو جھوٹ اور سچائی پر ایک ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سن لیجئے تاکہ ہم بھی یہ کام اگر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کی سزا بھی کتنی خطرناک ہے۔ سنیے پہلی حدیث پاک، بلکہ دونوں حدیث پاک یہ بخاری شریف میں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے، جس شخص کو آپ نے شب معراج میں دیکھا کہ اس کے جبڑے چیڑے جا رہے تھے، یعنی اس کے جبڑوں کو چیر دیا جا رہا تھا، تو وہ کون تھا؟ اور میرے آقا کو بتایا گیا وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا ہے کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے، پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ یہ قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا، یعنی یہ جبڑوں کو چیرنے والا، حضور فرماتے ہیں قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ باقی معاملہ آخرت کا تو وہ الگ ہے، لیکن یہ مرنے میں کے ساتھ ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا ایک صورت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو ان کی سیرت اور ان کا کردار اور اچھے اعمال کو جب وہ دیکھے گا تو خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور نیکیاں کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کیونکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ دوستوں سے ہی سب کچھ سیکھتا ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیے جیسے وہ دوست ہوتا ہے، جیسی اس کی گفتگو ہوتی ہے اس کے دوست کا اثر اس کے دوست پر ہوتا ہے، اس کی بھی گفتگو ویسی ہوتی ہے، جیسا دوست کرتا ہے ویسا وہ کرتا ہے۔ تو دوست اگر اچھا ہوگا تو پھر اس کا عمل اس کے اندر بھی آئے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں سنیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت ہیں اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ تم اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ اور اہل بیت میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 5 قسم کے لوگوں کی صحبت کبھی بھی اختیار نہ کرنا۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، اگر پتہ ہے کہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے
کہتے ہیں اس سے بچنا. اب اس کیوں بچنا؟ تو اب سنیے وہ کیا کرے گا. وہ جھوٹا شخص آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں یہ. جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو بہو آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا. آپ فرماتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والے شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے. وہ شراب یعنی صحرا میں نظر آنے والی ریت جو پانی کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا، وہ قریب والے کو دور کر دے گا. نمبر 2 کہتے ہیں بے وقوف آدمی کی صحبت سے بچنا، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہیں نفع بھی پہنچانا جائے گا تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا. تیسرا آدمی کہتے ہیں بخیل سے بچنا، کنجوس آدمی سے بچنا، اس شخص کے بچنا، کیونکہ جب اس کی تمہیں بہت زیادہ حاجت ہوگی تو وہ تم سے دوستی ختم کر دے گا، کیونکہ جب مال کی ضرورت ہوتی ہے تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے. ایسے بخیل شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا. کہتے ہیں چوتھا بزدل شخص سے کبھی دوستی اور صحبت نہ اختیار کرنا، کیونکہ بزدل مشکل وقت کے وقت تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تمہیں حوصلہ دینے والا نہیں ہوگا. اور نمبر 5 کہتے ہیں فاسق شخص سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا. تو کسی نے پوچھا یہ ایک لقمے سے بھی کم کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا، یعنی تیری ذات میں اسے کوئی نہ کوئی لالچ ہوگی اور اس کو نہ پایا تو وہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائے گا. فاسق کہتے ہیں سب سے بڑے گناہگار کو. تو پھر کس سے ہم دوستی کریں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا اپنا پیر کوئی ہونا چاہیے، مرشد ہو جو نیک ہو، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں تو صرف تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہے. علماء کا مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے. علماء کے پاس جایا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی جنت کے باغ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں دنیا میں جنت کے باغ بھی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، یہ علم کی جو مجالس ہے یہ جنت کے باغ ہی تو ہیں، یہ دنیا میں تمہیں اللہ نے دے دیا. اور اسی طرح بہت سی روایات ہیں. ایک روایت بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا، تحقیق حضور کہتے ہیں وہ میری صحبت میں بیٹھا. اور فرمایا جو میری صحبت میں بیٹھا، تحقیق کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا. یعنی کتنا بڑا علماء کا مقام ہے. علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے. اور حضرت سفیان بن عیینہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جن کی صورت کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے اس کے پاس بیٹھا کرو. کہتے ہیں جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور تمہیں آخرت کا شوق دلا دے تو ایسے لوگوں کو دوست بناؤ. علم کی مجالس میں بیٹھیے اور علماء کی صحبت میں بیٹھیے. تو پھر یہی ہے وہ سچوں کی دعوت کہ جس کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو دنیا میں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور انہی سچوں کی معیت میں جنت میں اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما. نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے. اللہ ہماری تمام مولائی کریم خلوت میں ہوئی یا جلوت میں ہوئی گناہ ہو گئے کہ اللہ ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمارے گناہ معاف کر دے. ہماری خطائیں معاف کر دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کہ اللہ صحابہ کرام جن کی توبہ تو نے قبول فرمائی، آج جن کا ہم نے ذکر خیر سنا، انہی عظیم ہستیوں کا صدقہ جو 50 روز تک تیری بارگاہ میں روتے رہے، کہ اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا. ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے. اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو پوری فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.